برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایمان کیسے ختم ہو جاتا ہے، کیسے آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ شعوری اور لاشعوری جانے انجانے میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں اور ان کو اس کی سنجیدگی کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے اس کام میں مگن رہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا، ہم نے ہنسی دل لگی میں جو بات کہی، لوگ اس سے بہت خوش ہوئے ہیں، بہت ہنسی آئی، بہت لوگ ہنسے ہیں، لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ آپ نے جو بات کہی اس سے آپ کے اعمال ضائع ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، آپ نے اللہ کی ذات صفات اختیارات کو چیلنج کر دیا اور آپ سمجھو کہ جب اس کو اللہ کے اختیارات ذات صفات کو چیلنج کر دیا تو آپ اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے بدروہی بن گئے، اور اللہ کا بدروہی جو بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جان بوجھ کر یا انجانے ہنسی دل لگی میں اگر آپ کفر یہ بات کہتے ہیں اور کفر کی بات کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ ایمان سے نکل گئے، آپ کے سارے نیک اعمال، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، دیگر نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ کسی نے آپ سے کہا اٹھو نماز پڑھو، آپ نے جواب دیا کہ کون اٹھک بیٹھک کرے، یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے، یا کہا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو، یہ سب کفر ہے اور یہ کفر ہے تو آپ کافر ہو گئے۔ اسی طرح آپ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا کہ خدا سے نہیں ڈرتے، آپ نے جواب دیا نہیں ڈرتا تو آپ کافر ہو گئے۔ کسی برے کام کو کرتے دیکھ کر کسی نے کہا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو جو ایسی بات کرتے ہو، آپ نے جواب دیا نہیں تو آپ کافر ہو گئے۔ اگر ہنسی میں کہا تب بھی یہی حکم ہے، یعنی آپ کافر ہو گئے، اور جان بوجھ کر کہا تب بھی آپ کافر ہو گئے۔ کسی نے نماز پڑھنی شروع کی، اتفاق سے اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ سب نماز کی نحوست سے ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی کافر کی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی، اس لیے آرزو کر کے کہا کہ ہم بھی کافر ہوتے تو اچھا ہوتا تاکہ ہم بھی ایسا کرتے، تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی کا لڑکا مر گیا تو اس نے یوں کہا کہ یا اللہ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا، مجھے کیوں ستایا، تو اس کے کہنے سے بھی وہ کافر ہو گیا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو یہ کام نہ کروں، یا یوں کہے کہ جبرائیل بھی اتر آویں تو ان کا کہنا نہ مانوں، تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں ایسا کام کرتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا ہے، تب بھی وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے، دل کے رازوں سے، دل کے منصوبوں سے واقف ہے، اور آپ اللہ کی اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں ایسا کام کرتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ یا رسول کی کچھ حقارت کی یا شریعت کی بات کو برا جانا، اس میں عیب نکالا اور کفر کی بات پسند کی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح دیکھا آپ نے کہ کفر کے بہت سارے سمجھو کہ طریقے ہیں جس کو کر کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں سترک رہنا چاہیے، دین کی باتوں کو ہنسی ٹھٹھا میں نہیں اڑانا چاہیے، یا دین کی بات کو ہنسی ٹھٹھا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ دل لگی میں بھی اگر آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے منافی ہے، یعنی اگر ہنسی ٹھٹھا میں بھی آپ اگر ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اللہ کے اختیارات کو، اللہ کی صفات کو چیلنج کرتا ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، یا رسول پیغمبر کی تضحیق کرتے ہیں، یا ان کی بے عزتی کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں، یا ان کی بے عزتی کرتے ہیں، یا کسی کو مانتے ہیں یا کسی کو نہیں مانتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کافر ہو گئے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کا دھیان رکھیں اور سترک رہیں، اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو خاموش رہیں، خوشی میں ہی آپ کی بچاؤ ہے،
خاموشی میں ہی آپ کا بچاؤ ہے۔ اگر اس کا جواب دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جانے انجانے میں سمجھو کہ کفر میں شامل ہو جائیں اور آپ کافر ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلا سوچے سمجھے دین کی باتوں کو ہم ہنسی ٹھٹھا نہ بنائیں، اور جو ہے لوگوں کے خوش کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ہمارے دین کے منافی ہو، جو ہمارے اللہ کے اختیارات کو چیلنج کرتا ہو، یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر جانتا ہو، حقیر بناتا ہو، نہیں تو ہمارا ایمان چلا جائے۔